أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگ بھائیوں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے بدن سے، اس کے اعضاء و جوارح سے جن اعمال کا صدور ہوتا ہے اس کا بہت بڑا دارومدار ہے اس کے کھانے پینے کا. اگر اس کا کھانا اچھا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ بھی تقریباً اچھے ہی ہوں گے. اور اگر کھانا اچھا نہیں ہے تو پھر جو اعمال اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوں گے وہ بھی اچھے نہیں ہوں گے. اس طریقے سے انسان اگر طاقتور غذا کھائے، مقوی غذا کھائے، صاف ستھری چیز کھائے، بدن کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، چستی اور پھرتی پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ نقصان دینے والی چیزیں کھائے، اس کی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کھائے، ایسی چیزیں جن کے بارے میں ڈاکٹر نے، حکیم نے، طبیب نے بتایا ہے کہ یہ صحت کو خراب کرنے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ صحت خراب ہوگی، بدن خراب ہوگا. تو جس طریقے سے ایک ماہر حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر اپنے مریض کو کے لیے غذا تجویز کرتا ہے، اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کون سی چیز اس کی صحت کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، کس چیز سے اس کا بدن طاقتور ہوگا اور کس چیز سے اس کی صحت متاثر ہوگی اور کمزور پڑے گی. اسی طریقے سے احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے غذا تجویز فرمائی، اور اس کی دو قسمیں، ایک ہے جسے حلال کہا جاتا ہے، دوسری ہے جسے حرام کہا جاتا ہے. جو حلال غذا ہے اس کے کھانے کے بعد اچھے نتیجے برآمد ہوں گے، اور حرام غذا کے کھانے کے بعد برے نتیجے برآمد ہوں گے. جیسا بیج ڈالا جائے گا ویسے ہی ثمرات مرتب ہوں گے. اگر کانٹوں کا بیج ڈالا گیا تو کانٹے آئیں گے، اور پھول کا بیج ڈالا گیا تو پھول آئیں گے. اسی طریقے سے اگر انسان اپنی کمائی کو حلال بنائے، صاف ستھری بنائے، تو پھر اس کے نتیجے اچھے مرتب ہوں گے. اور اگر اپنی کمائی کو حرام کر لے، دو نمبر کی کر لے، یا مشترک اور مشتبہ ہو جائے، تو پھر اس کے نتائج بھی ناخوشگوار اور بہت غلط ہوں. اور انسان کے اعمال صالحہ کا، انسان کو اعمال صالحہ کے کرنے میں بہت بڑا دخل ہے اکل حلال اور رزق حلال. کہ آدمی نماز پڑھے، روزے رکھے، تسبیح کرے، حج کرے، زکات دے، صدقات اور خیرات کرے، یہ چیزیں بات کی ہیں. ان سے پہلا نمبر ہے اپنے رزق کو پاکیزہ، حلال اور صاف ستھرا بنائیں. دوسرا نمبر ہے ان چیزوں. ایک آدمی عبادتوں پہ توجہ دیتا ہے، اپنے رزق پہ توجہ نہیں دیتا. کمائی کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمائی جا رہی، جھوٹ بول کر تو پیسہ حاصل نہیں کیا جا رہا ہے. سامان کا
چھپا کر تو مال نہیں بیچا جا رہا ہے. اگر اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے اس کے بعد پھر یہ کتنی تسبیح پڑھتا رہے, کتنی تہجد پڑھتا رہے اور کتنی اللہ اللہ کی گردان کرتا رہے, اللہ کے یہاں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو حکم دیا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ اے رسولوں, اے پیغمبروں, کلوا من الطیبات, پاکیزہ اور حلال اور صاف ستھری غذا کھاؤ. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا واعملوا صالحا, اس کے بعد نیک اعمال کرو. یعنی پہلا نمبر ہے انسان اپنے کھانے کے لیے حلال رزق کا انتخاب کرے, حلال اور صاف ستھری کمائی کا انتخاب کرے. اس کے بعد پھر آگے نیک اعمال کا درجہ. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے اگر انسان کی کمائی حلال اور صاف ستھری نہیں ہوگی تو اس کے بعد اس کے جسم سے نیک اور اچھے اعمال کا صدور ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر ہوگا وہ صرف دھوکہ ہوگا جس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کی نظر میں. بظاہر انسان دیکھنے میں لگے نماز پڑھ رہا ہے, عبادت گزار ہے, لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے, لیکن اگر کمائی حلال نہیں ہے, رزق حلال نہیں ہے, کھانا پینا حلال نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی لمبی لمبی رکعتوں کی کوئی حیثیت نہیں. حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل يستطيل السفر يمد يديه یا رب یا رب. ایک آدمی لمبا سفر کر کے آئے, اشعث اغبر, پراگندہ حال اور پراگندہ بال ہو, جس کی حیت اور جس کی کیفیت ایسی ہو کہ لوگوں کو بھی اس کے اوپر دیکھ کر رحم آ جائے, ترس آ جائے, ایسا پراگندہ حال اور پراگندہ بال آدمی ہو اور لمبا سفر کر کے آیا, یعنی مسافر ہو, کوئی اس کا اپنا نہ ہو, پردیسی ہو, ایسے آدمی پر بھی لوگوں کو رحم آ جاتا ہے. بھائی اس کا کوئی ہے نہیں, کوئی رشتے دار نہیں, کوئی خاندان نہیں, کوئی پریوار نہیں. فرمایا ایسا آدمی جو جس کی حالت بڑی خراب ہو دیکھنے میں, لمبا سفر کر کے طے کر کے آیا ہو اور ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العالمین کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے, یا رب کی گردان کر رہا ہے, لیکن حالت یہ ہے وہ مطعمہ حرام, کھانا حرام, وملبسہ حرام, پہننا حرام, ومشربہ حرام, پینا حرام, وغذی بحرام, حرام غذا. فرمایا فأنی یستجاب, کہاں سے دعا قبول ہو سکتی ہے اس حالت میں. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آدمی کی غذا حلال ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. فرمایا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو سارے پیغمبروں کو اور سارے رسولوں کو حکم دیا. اور حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ رب العالمین بھی طیب ہیں اور طیب ہی کو پسند کرتے ہیں. طیب کہتے ہیں پاک, صاف اور صاف ستھری چیز کو. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے سارے ایمان والوں کو وہی حکم فرمایا جو اپنے سارے پیغمبروں کو اور سارے رسولوں کو حکم فرمایا. اور وہ حکم کیا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ پیو. یعنی ایک ایمان والے کی بنیادی ضرورت اور اس کا بنیادی تقاضا اور اس کی بنیادی فکر یہ ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے جو اسے کھانے کی, پینے کی اور لباس کی اور دوسری ضرورت کے لیے اسے مال و دولت کی ضرورت پڑے گی,
تو کہاں سے آئے گا، کس راستے سے آئے گا، کیسے کمائے گا، اس کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لوگوں اللہ سے ڈرو اور رزق کمانے کے لیے اچھے سے اچھے، خوبصورت سے خوبصورت اور پاک صاف طور طریقے اختیار کرو۔ 2 نمبر کے اور مشتبہ طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو آدمی حلال رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اس آدمی سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا انسان کا جو بدن حرام سے پنپا ہو، حرام سے پلا بڑا ہو، وہ تو جہنم کا اور آگ کا ہی حقدار ہے، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال یہ بھی بالکل صاف ہے، واضح ہے، اور حرام یہ بھی بالکل واضح اور صاف ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال ہونا سب کو پتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حرام ہونا سب کو پتا ہے۔ تو جو چیزیں حلال ہیں انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا حرام نہیں۔ لیکن فرمایا وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات کہلاتی ہیں۔ مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے ذہن میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز ہے، ایسی چیزوں کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا، اور جو آدمی مشتبہ چیزوں سے نہیں بچ سکتا وہ حرام سے بھی نہیں بچ سکتا۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو آدمی شبہات والی چیزوں کے اندر پڑ گیا، مشتبہ مال کے قریب چلا گیا اور سمجھتا ہے حرام ہونا کوئی کلیئر تو نہیں ہے، شبہ ہے تو اس لیے استعمال کر لیا، تو فرمایا یہ آدمی حرام سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا الا وان لکل ملک حما، یہ لوگوں سن لو، بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں سرکاری جانور چرا کرتے ہیں، ایک ریزرو ایریا ہے اور اعلان لگایا ہوا ہے یہاں صرف سرکاری جانور چل سکتے ہیں، اگر کسی کے پرسنل اور نجی جانور اس کے اندر داخل ہو گئے تو اسے سزا ملے گی۔ اب ایک چرواہا ادھر سے گزرتا ہے اور وہ اس اعلان کو پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ اپنے جانوروں کو بہت دور سے لے جاتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ فرمایا جو آدمی اس سرکاری چراگاہ کے دور سے اپنے جانوروں کو لے کر جائے گا وہ بچ جائے گا سرکاری سزا سے۔ اور ایک چرواہا اس اعلان کو پڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے چراگاہ کے اندر جانا ہی تو منع ہے، اس کے آس پاس جانوروں کو چرانا تو منع نہیں۔ وہ دیکھتا ہے چراگاہ کی دیوار کے یا اس کی باڑ کے یا اس کی حد کے آس پاس کا اچھا گھاس ہے، اپنے جانوروں کو اس کے آس پاس چرانے لگتا ہے۔ تو فرمایا جو آدمی اس کے قریب جائے گا، ممکن ہے یہ بات بلکہ یقینی ہے یہ بات کہ ذرا سی غفلت ہوئی اور اس پر کوئی جانور چراگاہ کے اندر داخل ہوا اور وہ سزا کا مستحق بن گیا۔ اسی طریقے سے جو آدمی حرام کو دیکھتا ہے اور حرام کے قریب جانے کے بجائے دور سے نکل جاتا ہے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ یعنی دور سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف حرام سے نہیں بچتا بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے، جن چیزوں کے اندر شک اور شبہ ہو جائے ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا۔ فرمایا جو آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا، اور جو آدمی مشتبہ چیزوں سے خود کو نہیں بچا سکا وہ آدمی اپنے آپ کو حرام سے بھی نہیں بچا سکتا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اکل حلال کی یعنی حلال کھانے کی اللہ رب العالمین نے بڑی ترغیب ارشاد فرمائی، بڑی تاکید فرمائی ہے مسلمانوں کو حلال کھانے کی۔ بعض صحابہ کے ہاتھ آپ نے دیکھے مزدوری کی وجہ سے کالے ہو چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ اپنی
قوتیں بازو کی کمائی محنت سے کھاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کچھ مانگا, سوال کیا, بھیک مانگا یا نہیں. حضور نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس, میں تو خالی آدمی ہوں. حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا, یاد کرو, کچھ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو. اس نے کہا میرے پاس دو چیزیں ہیں, ایک تو میری چٹائی یا میرا کمبل ہے جس میں اوڑھتا ہوں اور بچھاتا ہوں, ایک میرے پاس پیالہ ہے, بس دو چیزیں ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ضرورت مند آدمی ہوگا جس کے پاس صرف دو ہی چیزیں تھی. آج بھکاریوں کے پاس بھی گاڑیاں ملتی ہیں, اچھے مکانات ملتے ہیں, پراپرٹیاں ملتی ہیں, اور اس کے باوجود بھی سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بھکاریوں کو پروموشن دیا جاتا ہے. وہ گاڑی لے کے آئیں گے, آپ کی جتنی کمائی نہیں اس سے زیادہ خرچہ ان کے لاؤڈ اسپیکر کا ہے, اور لوگ دے رہے, بیچارہ غریب آدمی ہے, رکشے میں بیٹھا ہے. وہ جس آدمی کے پاس صرف ایک پیالہ اور ایک چٹائی, حضور نے اسے فرمایا اپنا پیالہ اور اپنی چٹائی لے کر آؤ. وہ حضور کی خدمت میں اپنا پیالہ اور اپنی چٹائی لے کر آیا. صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے صحابہ سے فرمایا بولو بھائی, اس پیالے اور اس چٹائی کے کون کتنے پیسے دیتا ہے؟ غالباً ایک صحابی نے 4 درہم دیے اس پیالے اور چٹائی. حضور نے ان 4 درہموں میں سے 2 درہم اس آدمی کو دیے اور فرمایا کہ لے, ان 2 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے آٹا اور کھانے کا سامان خرید کر گھر رکھ کے واپس آ. وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ آٹا اور کچھ سامان 2 درہم سے خرید کر اپنے گھر رکھ کے واپس حضور کے پاس آیا. 2 درہم اس کے باقی تھے. حضور نے وہ 2 درہم اسے دیے اور فرمایا بازار سے کلاڑی لے کے آیا. بازار گیا, بازار سے کلاڑی لے کر آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی تراش کر اس کی کلاڑی میں دستہ لگایا اور اس کے بعد ان کا فرمایا کہ جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ اور بازار میں لا کر بیچ, اور 1 ہفتے سے پہلے مجھے یہاں شہر میں یا قرب و جوار میں نظر مت آیا. ہو گیا, اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا. جنگل میں جاتا, لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں لا کر بیچتا. 1 ہفتے کے بعد وہ حضور کی مجلس میں آیا تو دیکھا نیا لباس اور نیا جوڑا پہن کر آیا. حضور نے فرمایا کیا حالت ہے؟ کہنے لگا حضور اچھی کمائی ہو گئی, اچھی محنت اور مزدوری لگ گئی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تو مانگتا تھا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا سوال کا, وہ بہتر تھا یا یہ بہتر؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں, ہم لوگ اپنی کمائی میں حلال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر جو کمزور طبقہ ہے اس کمزور طبقے کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کریں. ہمارے یہ ہوتا ہے کوئی بھکاری آیا, کسی نے 50 کسی نے 100 دے دیے, ہم یہ انتظام کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ایسا نظم کر دو آئندہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. محلے کے لوگ مل کر, اگر کوئی جان پہچان والا ہے, محلے کے لوگ مل کر کوئی چھوٹی سی دکان کر کے دے دو 5-10 ہزار روپے کے لیے, بھائی یہاں بیٹھ اور عزت کی روزی کما اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا. ہمارے یہاں بھکاریوں کو ترقی دی جاتی ہے. اب انہیں جب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی بھیک مانگنے میں ہماری کمائی زیادہ ہے, وہ اس کاروبار میں چل پڑے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, ہم اپنی کمائی کو حلال کریں, صاف ستھرا کریں, یہ پہلا نمبر ہے. اور کمائی کہاں سے حاصل کی جائے اس کا انتخاب ہماری سب سے پہلی ضرورت اور سب سے پہلا نمبر ہے اس بات کا کہ ہم انتخاب کریں کیسے کمانا. جھوٹ بول کر کمایا ہوا مال, دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال, سامان کا عیب چھپا کر بیچا ہوا مال, یہ سارے مال وہ ہیں جو یا تو حرام ہو جاتے ہیں یا مشتبہ بن جاتے ہیں, یا تو بالکل حرام ہو جائیں گے یا حرام کے قریب پہنچ جائیں گے. اپنے لیے روزی چاہے تھوڑی ملے لیکن حلال اختیار کریں. لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولنا پڑے گا. تاجر لوگ, تجار, چاہے بڑا تاجر ہو چاہے چھوٹا تاجر ہو, چاہے ٹماٹر بیچنے والا, لہسن بیچنے والا ہو یا کپڑا بیچنے والا ہو, سارے
سب کے دماغ میں شیطان نے یہ فطور ڈال دیا ہے کہ جھوٹ تو بولنا پڑے گا، جھوٹ بولے بغیر کاروبار چلے گا نہیں، تجارت ہوگی نہیں، جبکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر تو سچ بولے گا تو تیری لکھی ہوئی روزی کہیں نہیں جائے گی، اور تو جھوٹ بولنا چھوڑ ڈاکہ بھی مارنے لگے تو بھی اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کا وسوسہ اپنی کمائی کو حرام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اگر یہ ارادہ کر لے، یہ قصد کر لے میں صرف حلال ہی کھاؤں گا، حلال ہی کماؤں گا، اللہ اس کے لیے حرام راستے کھول دیں گے۔ اور اگر وہ حرام ڈھونڈنے لگے، ناپاک ڈھونڈنے لگے تو پھر اسے ناپاک اور حرام بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی چوری کے راستے پہ چل پڑے تو اس کے لیے چوری کے راستے کھل جاتے ہیں، کوئی دھوکے کے راستے پہ چل پڑے تو اسے دھوکہ دینے کے ایک سے ایک کلک آتا جاتا ہے۔ کوئی آدمی عہد کرے اور یہ ارادہ کرے کہ میری کمائی میں ایک پیسہ بھی ناجائز اور حرام شامل نہیں ہوگا، اللہ اس کے لیے آسان کریں گے اور اس کی مدد ہوگی، اور اس حلال کمائی کے اندر برکت بھی ہوگی اور اس سے خیر کا صدور بھی ہوگا۔ ورنہ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر کمائی حرام ہے یا اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، حرام کی ملاوٹ ہے، یہ آدمی کتنی غریبوں کی مدد کرتا رہے، کتنی زکات اور صدقے دیتا رہے اور کتنے ہی لوگوں کا تعاون کرتا رہے، اللہ رب العالمین کو اس کی نہ کسی صدقے کی ضرورت، نہ اس کی کسی نیک کام کی ضرورت۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں فرماتے جس کی کمائی حلال، جس کا کھانا پینا حرام، تو جس کی کمائی حرام، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا پہننا اوڑھنا حرام، جب اللہ رب العالمین رو اور گڑ گڑا کر اس کی دعاؤں کی طرف بھی توجہ نہیں فرماتے تو اس کی کمال، اس کے روزے، اس کی تسبیح کو اللہ کیسے قبول فرمائے؟ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، آج ہمارے گھروں کے اندر جو فتنے اٹھ رہے ہیں، جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے، باقی ہو رہی ہے والدین کی، گھر کے اندر شر ہی شر اور فتنے ہی فتنے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جو مال لا کر دیا اس کے اندر یا تو حرام مل گیا یا اس کے اندر مشتبہ مال مل گیا، اور اگر حرام مل گیا، دھوکے کا مال مل گیا، جھوٹ کا مل گیا، مشتبہ مل گیا، سود اور بیاج کا مل گیا، رشوت کا مل گیا، تو پھر یاد رکھیں اس کے بعد اولاد بھی صحیح راستے پر آ جائے یہ ناممکنات میں سے۔ کانٹے ہونے کے بعد پھول کی توقع رکھنا اور امید رکھنا یہ انسان کی حماقت اور بیوقوفی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔